اس نے اپنے آپ کو ایسے کنویں میں گرا دیا ہے کہ مجھے اس کی گہرائی کے بقدر رسی نہیں ملتی ہے۔ جب اس کی خطا ہے، اے پیارے میں کیا کروں کہ اس کو کنویں کی گہرائی سے باہر نکالوں۔ بس کرتا ہوں اگر یہ بات بڑھی تو جگر کیا ہوتا ہے، سنگ خارا بھی خون بن جائے گا۔ یہ جگہ خون نہ بنے، اس کی وجہ سختی ہے، غفلت اور مصروفیت اور بدبختی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گناہوں کی بنا پر قساوت قلبی کا بیان ہے۔ قرآن نے قساوت قلبی کا بیان کیا ہے اور کفار کے دل خون نہ ہوئے، اس کی وجہ ان کی قساوت قلبی کی انتہا تھی۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس دن خون بنے گا جبکہ خون بننا مفید نہیں ہے، اب اس وقت خون بن جبکہ خون بننا نامقبول نہیں ہے۔ جب غلاموں کی گواہی مقبول نہیں ہے، عدل وہ ہوگا جو شیطان کا غلام نہیں ہے۔ قرآن میں ارسلنا کا شاہدن فرمایا ہے کیونکہ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے حر ابن حر تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان قسل قلب لوگوں کے جگر بھی خون ہوں گے، لیکن وہ قیامت میں ہوں گے جبکہ ندامت اور خون جگر بہانے سے کوئی نفع نہ ہوگا۔ گواہی کے لیے عدالت شرط ہے، جس کے لیے حریت یعنی آزادی ضروری ہے۔ تو شیطان کا غلام عدل نہ کہلائے گا، تو شیطان کا غلام عدل نہ کہلائے گا اور اس کی گواہی معتبر نہ ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے ان ارسلنا کا شاہدن، یعنی اے رسول ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ حر بن حر کا مطلب ہے آزاد کا بیٹا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب میں حر ہوں تو غصے میں مجھے قیدی کب بنا سکتا ہے؟ یہاں تو اللہ تعالی کی صفات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اندر آ جا، اللہ تعالی کی مہربانی نے تجھے آزاد کر دیا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اندر آ جا، اب تو خطرے سے نجات پا گیا ہے۔ تو پتھر تھا، تجھے کیمیا نے موتی بنا دیا ہے۔ تو کفر اور اس کے خارستان سے نجات پا گیا ہے۔ اس کے باغ میں تو پھول کی طرح کھل گیا ہے۔ تو میں اور میں تو ہے اے معزز۔ تو علی تھا، علی کو میں کیسے قتل کروں؟ تو نے وہ گناہ کیا جو ہر طاعت سے بہتر ہے۔ تو نے ایک گھڑی میں آسمان ناپ ڈالا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اب میں خدائی اخلاق اور صفات کا حامل ہوں۔ حدیث قدسی ہے ان رحمتی سبقت غضبی، یعنی بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اب تو اور میں ہم مشرب اور ہم مذہب ہو گئے ہیں۔ قتل کا ارادہ جو مسلمان ہونے کا سبب بن گیا تھا اس کو معصیت کہا ہے۔ آسمان سے یہاں مطلب ہے یعنی انتہائی عروج حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ معصیت بہت مبارک تھی جو اس مرد نے کی۔ کیا گلاب کے پھول پتیاں کانٹے سے نہیں نکلتی ہیں؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے کے ارادے نے قبولیت کے دربار کی طرف نہیں کھینچا؟ کیا فرعون نے جادوگروں کو ان کے جادو کی وجہ سے نہیں بلایا اور خوش نصیبی ان کی مددگار بنی؟
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ مثالیں بیان کی گئی ہیں جن میں گناہ نجات کا سبب بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے چلے تھے اور مسلمان ہو گئے۔ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ان کا جادو اور ان کی سرکشی نہ ہوتی، عنادی فرعون انہیں کب بلاتا، وہ عصا اور معجزے کب دیکھ سکتے۔ اے نافرمانو، معصیت طاعت بن گئی، نا امیدی کو خدا نے فنا کر دیا ہے، جبکہ گناہ اور معصیت طاعت بن گئی ہے۔ جب وہ گناہوں کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے تو ان کو چغل خوروں کے علی الرغم عین اطاعت بنا دیتا ہے۔ اس سے شیطان رجیم مزید سنگسار ہو جاتا ہے اور حسد سے وہ شق ہو جاتا ہے، دو ٹکڑے بن جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی گناہ کرا لے، اس گناہ کی وجہ سے ہمیں کنویں میں گرا دے۔ جب دیکھتا ہے کہ وہ گناہ طاعت بن گیا، اس کے لیے بڑا منحوس وقت ہوتا ہے۔ اندر آ جا، میں نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے، تو نے تھوکا، میں نے تجھے تحفہ دیا۔ جب میں ظالم کو اس طرح عطا کرتا ہوں، اندازہ کر محبت کے قدموں پر کس طرح جھکوں گا، پس وفادار کو کیا کچھ عطا کروں گا سمجھ لو، خزانے اور لازوال ملک دوں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے کرم سے سیئات بھی حسنات بن جاتے ہیں تو گناہ گاروں کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ کسی کی منشا کے خلاف کام کا کرنا اس کو رغم کہتے ہیں۔ شیطان کا مقصد گناہ کرا کر تباہ کرنا ہے۔ جب گناہ طاعت بن جاتا ہے تو اس کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ جب مخالفوں سے یہ برتاؤ ہے تو دوستوں کے ساتھ کیا کچھ کروں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کو لازوال بادشاہی بخشوں گا، جس کا تصور بھی نہ ہو سکے گا، اس کو وہ دوں گا۔ میں ایسا مرد ہوں کہ اپنے قاتل پر بھی میری مہربانی کا شہد قہر کا ڈنک نہیں بنا۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بگوش رکابدار امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے کشتن علی رضی اللہ عنہ بردست تو خواہد بود خبرت کردم۔ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے خادم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کان میں کہنا کہ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تیرے ہاتھ سے ہوگی، میں نے تجھے بتا دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ابن ملجم خارجی کے ہاتھوں ہوئی ہے، جو کہ صحابی نہ تھا۔ اس صورت میں اس قصے کی تصدیق صحیح روایات سے نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میرے خادم کے کان میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک روز اس گردن سے سر قلم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ میری ہلاکت انجام کار اس کے ہاتھ سے ہوگی۔ وہ مجھ سے کہتا ہے کہ پہلے ہی مجھے مار ڈالیے تاکہ ایسی بری خطا مجھ سے نہ ہو۔ میں اس سے کہتا ہوں جبکہ میری موت تیرے ہاتھ سے ہے، قضائے خداوندی کے مقابلے میں کیا تدبیر کر سکتا ہوں؟ وہ میرے قدموں پر گرتا ہے کہ اے آقا، خدا کے لیے میرے 2 ٹکڑے کر دیجئے تاکہ میرا یہ برا انجام نہ ہو، تاکہ میں اپنے اوپر نہ جلوں۔ میں کہتا ہوں جا، قلم خشک ہو چکا ہے، اس قلم سے بہت سے جھنڈے سرنگوں ہوئے ہیں۔ میرے دل میں تیری طرف سے
کوئی بغض نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس بات کو تیری طرف سے نہیں سمجھتا ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے جف القلم بما انت لاق، جو تیرے ہاتھ میں ہونے والا ہے اس کو لکھ کر قلم قدر خشک ہو چکا ہے، یعنی تقدیر کا لکھا اب نہیں مٹ سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اعلی کار ہے اور کرنے والا خدا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ پر نیزہ زنی اور گرز رانی کیسے کروں؟ اس نے کہا تو پھر خون کا بدلہ کیوں ہے؟ کہا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور وہ مخفی راز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر اعتراض کرتا ہے، اپنے اعتراض سے وہ باغ اگا دیتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خون کا بدلہ یعنی جب کہ قاتل خود نہیں قتل کرتا ہے بلکہ قدرت کا ہاتھ قتل کرتا ہے تو قاتل سے بدلہ کیوں لیا جاتا ہے؟ قاتل کو صدور قتل سے قبل قتل کرنا استرار محض پر قتل کر دینا ہے، اور جب اس سے قتل صادر ہو چکا ہو تو اس کا اختیار بھی کار فرما ہوا، لہٰذا اب اس کا قتل عین حکمت ہے۔ رہی یہ بات کہ بہرحال وہ ایک اعلی صدور قتل سے قبل بھی اور بعد میں بھی، اور اللہ نے اب قصاصاً اس کو قتل کرنے کا حکم فرما دیا، تو اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے ایک آلے کو خود توڑ ڈالے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر اعتراض کرتا ہے، اپنے اعتراض سے وہ باغ اگا دیتا ہے، اس کو اپنے کام پر اعتراض کا حق ہے کیونکہ وہ قہر اور مہر میں یگانہ ہے۔ حوادث کی اس دنیا میں وہی حکمراں ہے، ملکوں میں وہی تدبیر کا مالک ہے۔ اگر وہ اپنے آلہ کو خود توڑ دیتا ہے، اس ٹوٹے ہوئے کو خوب جوڑ دیتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسہا کے اشارے کے بعد ناتی بخیر منہا کو سمجھ لے اے بزرگ، جس شریعت کو خدا نے منسوخ کیا ہے تو اس نے گھاس کو ختم کیا ہے اور بدلے میں گلاب لایا ہے۔ رات دن کی روشنی کو منسوخ کر دیتی ہے، عقل مند کو پتھر کی طرح سمجھ۔ پھر دن کی روشنی سے رات منسوخ ہوئی یہاں تک کہ اس حرارت پیدا کرنے والے کی وجہ سے پتھریلا پن ختم ہو گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اپنے کسی کو اب خلاف مصلحت قرار دے دے اور اپنے کسی کو اب خلاف مصلحت قرار دے دے اور اس کے بجائے دوسرا حکم دے دے تو وہ اس دوسرے حکم پر مصلحتوں کے باغ کھلا دیتا ہے۔ ننسخو یعنی تشریح میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ مصلحتوں سے پر ہوتی ہے۔ خود فرما دیا ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتم بخیر منہا، یعنی ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ تکوینیات میں جب اللہ کوئی تغیر فرماتا ہے اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ عقل انسانی بیکار پتھر جیسی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اگر نیند اور رات کا سکون تاریکی ہے تو کیا آب حیات تاریکی میں نہیں ہے؟ کیا اس تاریکی میں عقلیں تازہ نہیں ہو گئیں؟ کیا خاموشی شہرت کا سرمایہ نہیں بنی؟ کیونکہ ازداد سے ازداد پیدا ہوتے ہیں، دل کے کالے نقطے میں نور پیدا فرمایا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بظاہر نور کی تبدیلی کے بعد ظلمت کی آمد کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتی، لیکن جانداروں کو حقیقتاً اسی سے آب حیات حاصل ہوتا ہے اور تمام قوا اثر نو تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ رات میں انسان خاموش رہا، عقل و خرد تازہ ہوئی جو ان کی شہرت کا سبب بنتی ہے۔ یہاں سے مولانا نے دیگر تغیرات کا ذکر فرمایا ہے۔ جو چیزیں باہمی مقابل ہیں، ایک چیز جاتی ہے تو اس کے مقابلے کی دوسری چیز نمودار ہو جاتی ہے۔ سویدہ کا مطلب ہے کالا نقطہ، اس سے قلب کا کالا نقطہ، اور نور سے نور عقل مراد ہے، یعنی سیاہ پتلی، اور نور سے نور نظر مراد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صلح کا دار و مدار ہوئی۔ اس اخیر زمانے کی صلح اسی جنگ کی وجہ سے تھی۔ اس محبوب نے لاکھوں سر قلم کر دیے تاکہ دنیا والوں کے سروں کو امن حاصل ہو۔ باغبان سبز شاخ اس لیے کاٹ دیتا ہے تاکہ کھجور قد اور پھل حاصل کرے۔ وہ سمجھدار باغ میں سے گھاس اکھاڑ ڈالتا ہے تاکہ باغ اور پھل اپنی تر و تازگی نمایاں کر سکے۔ مریض دانت کو ڈاکٹر اکھاڑ دیتا ہے تاکہ دوست درد اور بیماری سے نجات پا جائے۔ پس نقصانوں میں ترقیاں مضمر ہیں، شہیدوں کی زندگی فنا ہو جانے میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر غزوات ہیں ان میں بظاہر تخریب ہے، لیکن دراصل تعمیر ہے۔ مالی شاخیں تراشتا ہے اور گھاس اکھاڑ ڈالتا ہے، اس کی وجہ سے باغ میں پھل اور پھول کی کثرت ہوتی ہے۔ طبیب دانت اکھاڑتا ہے، لیکن مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بیمار کو آرام ملے۔ بہت سی چیزوں میں جو نقصان نظر آتے ہیں وہی اضافوں کا سبب ہیں۔ انسان شہید ہو کر بقائے دوام حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب رزق کھانے والا حلق کٹ گیا تو یرزقون یفرحون خوشگوار ہو کر آ جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شہیدوں کے بارے میں آیت یرزقون فرحین نازل ہوئی ہے، یعنی ان شہیدوں کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ خشک ہوتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جانور کا گلا جب انصاف سے کاٹا گیا، انسان کے حلق نے نشو و نما پائی اور اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ جب انسان کا گلا کٹا، غور کر وہ کیا اضافہ کرے گا، اس کو اس پر قیاس کر لے۔ تیسرا حلقوم پیدا کرے گا اور اس کی تیمار داری اللہ تعالی کے شربت اور اس کے انوار سے ہوگی۔ کٹا ہوا حلقوم شربت پیتا ہے، لیکن وہ حلق جو لا سے آزاد ہو گیا ہو اور بلا میں فنا ہو گیا ہو، اے کوتاہ ہمت اور کوتاہ دست، بس کر، روٹی کے ذریعے تیری جان کی زندگی کب تک رہے گی؟ بیت کی طرح تو بے ثمر اسی وجہ سے ہے کہ تو نے سفید روٹی کے لیے آبرو ختم کر دی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی کے نام پر جانور ذبح ہوتا ہے اور انسان اس کو کھاتا ہے تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات کا جزو بدن بن جاتا ہے۔ انسان کا حلق اگر اللہ تعالی کے نام پر کٹے تو اس پر قیاس کر لو اس کو کیا فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ انسان کا حلقوم اللہ کے نام پر کٹے تو انسان کو ایک ایسا حلقوم عنایت ہو جائے گا جو اللہ کے انوار اور شربت پیے گا۔
غیر اللہ کی لا کا مطلب ہے غیر اللہ کی نفی، اور بلا کا مطلب ہے یعنی اس نے اللہ کی ربوبیت کا پورا اقرار کیا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر حس کی جان اس روٹی سے صبر نہیں کرتی ہے، کیمیا حاصل کر اور تو تانبے کو سونا بنا دے۔ اے فلاں، اگر تو کپڑے صاف کرنا چاہتا ہے تو دھوبیوں کے محلہ سے روگدانی نہ کر۔ اگرچہ روٹی نے تیرا روزہ توڑ دیا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے سے لپٹ جا اور آگے بڑھ۔ جب اس کا ہاتھ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا ہے تو اس کا توڑنا یقیناً جوڑنا ہوگا۔ اگر تو خود اس کو توڑنے لگے، وہ کہے گا آ جا، تو اس کو درست کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر تو خود ترک دنیا نہیں کر سکتا تو کسی شیخ کا ہاتھ پکڑ لے، وہ تیرے تانبے کو سونا بنا دے گا۔ گناہوں سے اپنا دامن پاک کر لے۔ دھوبی کا یہاں مطلب ہے وہ شیخ کامل جو تجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا کو شکستہ بند کہا ہے، یعنی شیخ کامل۔ اگر تو خود تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو کوئی نہ کوئی شیخ کامل تجھے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اصلاح باطن کرنا شیخ کامل ہی کا کام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ توڑنا اس کے لیے مناسب ہے جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا جانتا ہو، جو سینا جانتا ہے اور کاٹنا بھی جانتا ہے، جو بیچتا ہے وہ عمدہ طریقے پر خریدتا ہے۔ گھر کو اجاڑا اور اس کو جنت بنا دیا، اس کو ڈھایا اور آسمان تک بلند کر دیا۔ گھر کو ویران اور زیر و زبر کرتا ہے، پھر ایک گھڑی میں اور زیادہ آباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے جسم سے سر کاٹتا ہے، فوراً لاکھوں سر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر وہ مجرموں پر قصاص کا حکم نہ فرماتا اور یہ نہ فرماتا کہ قصاص میں زندگی ہے، کس کی طاقت ہوگی کہ وہ از خود اللہ تعالی کے حکم کے پابند پر تلوار چلائے؟ اس لیے کہ ہر وہ شخص جانتا ہے جس نے آنکھ کھولی ہے کہ وہ قاتل تقدیر کے تابع تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک ماہر کا کاریگر گھر کو کھود ڈالتا ہے تو پھر اس کو جنت نشان بنا دیتا ہے۔ ایک بری عادت چھڑا کر لاکھوں بھلی عادتیں پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی تمہارے لیے قصاص میں زندگانی ہے۔ اس شعر سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ شروع ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قاتل جو تقدیر کا اسیر ہے اس کو بغیر حکم خداوندی کون مار سکتا ہے؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس کے لیے یہ حکم صادر ہوتا وہ اپنے لڑکے کے سر پر تلوار مارتا جا، ڈرتا رہ اور بروں پر تانا زنی نہ کر۔ اللہ تعالی کے حکم کے جال کی رائے اپنا عجز سمجھ، دل سے اللہ تعالی کے حکم کے آگے گردن جھکا دے، دوسروں پر مذاق اور تانا زنی نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تقدیر الہی کا حکم، یعنی اگر بیٹے کا قتل باپ کے ہاتھ سے مقدر ہو چکا ہے تو شفقت پدری اس کو نہیں روک سکتی۔ تقدیر خداوندی کا جال یعنی بروں کا مذاق اڑانا بڑا خطرناک ہے۔ اس قصے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی کے گناہ پر مذاق نہ اڑانا چاہیے اور اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تعجب کردن آدم علیہ الصلاۃ والسلام از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن او، یعنی ابلیس لعین کی گمراہی پر حضرت آدم علیہ السلام کا تعجب کرنا اور ان کا غرور کرنا۔ ایک روز آدم علیہ السلام نے ابلیس کو، جو بدبخت ہے، حقارت اور کھوٹے پن کی نگاہ سے دیکھا۔ انہوں نے خود بینی کی اور خود پسند بنے، ابلیس لعین کے کام کی ہنسی اڑائی۔ غیرت حق نے پکارا کہ اے برگزیدہ، تمہیں چھپے ہوئے رازوں کا علم نہیں ہے۔ اگر میں پوستین کو الٹ دوں تو پہاڑ کو جڑ اور بنیاد سے اکھاڑ ڈالوں، فوراً سینکڑوں آدموں کی پردہ دری کر دوں، سینکڑوں شیطانوں کو نو مسلم کر دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے اس نظر سے توبہ کی، پھر کبھی ایسی گستاخی کو خیال میں بھی نہ لاؤں گا۔ اے خدا، بندے کی اس جرت کو معاف کر دے، میں نے توبہ کی، میری اس بات پر گرفت نہ کر۔ یا غیاث المستغیثین اہدنا لا افتخار بالعلوم والغنا، اے فریادیوں کے فریاد رس، ہم کو ہدایت دے، علوم اور مالداری پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صفی اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ وہ شخص جو کافر کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد اسلام لایا ہو اس کو نو مسلم کہتے ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، لا تزغ قلبا ہدیت بالکرم واصرف السوء الذی خط القلم، کرم کر کے جس دل کو تو نے ہدایت دے دی ہے اس کو کج نہ کر، اور اس برائی کو پھیر دے جو قلم نے لکھ دی ہے۔ بری تقدیر کو ہماری جان سے ٹال دے، ہمیں اہل اللہ سے جدا نہ کر، تیری جدائی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے، تیری پناہ کے بغیر سوائے الجھن کے کچھ نہیں ہے۔ ہمارا سامان بھی ہمارا راہزن ہے، ہمارا جسم ہی ہماری جان کے لیے نقصان رساں ہے۔ جب ہمارا ہاتھ ہی ہمارے پاؤں کو کھاتا ہے، تیری اما کے بغیر کوئی کس طرح جان بچا سکتا ہے؟ اگر ان بڑے خطروں سے جان بھی بچا لی تو بدبختی اور خوف کا سرمایہ حاصل کیا، اس لیے کہ جان کا جب تک محبوب سے وصال نہ ہو قیامت تک وہ خود اندھی اور بے نور ہے۔ جب تو راستہ نہ دے جان کا بچنا فرضی بات ہے۔ وہ جان جو تیرے بغیر زندہ ہو اس کو مردہ سمجھنا چاہیے۔ اگر تو بندوں پر طعنہ زنی کرے اے مختار، یہ تیرا حق ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہماری مصروفیت راہ سلوک میں نہیں چلنے دیتی۔ وہ جان جو محبت الہی سے خالی ہے اگر بچا بھی لی تو کچھ فائدہ نہیں ہے، ایسی جان تو ادبار اور خوف کا سرمایہ ہے۔ جب اللہ تعالی نجات کا راستہ نہ دے تو جان کا بچنا فرضی اور غیر واقعی ہے، کیونکہ ایسی جان تو خود مردہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو بندوں پر طعنہ زنی کرے اے مختار، یہ تیرا حق ہے۔ اگر تو چاند اور سورج کو مخفی کہے، اگر تو سرد کے قد کو جھکا ہوا کہے، اگر تو آسمان اور عرش کو حقیر کہے، اگر تو کان اور سمندر کو فقیر کہے، یہ بات تیرے کمال کے پیش نظر درست ہے۔ مکمل کرنے اور فنا کرنے کی ملکیت تیری ہی ہے، کیونکہ تو عدم اور نیستی سے پاک ہے، معدوم کو موجود کرنے والا ہے اور فنا کرنے والا ہے۔
جس نے اگایا ہے وہ جلانا جانتا ہے، جس نے پھاڑا ہے وہ سینہ جانتا ہے، ہر خزاں میں باغ کو جلا ڈالتا ہے، پھر رنگ آمیز پھول اگا دیتا ہے کہ اے جلے ہوئے باہر آ، تر و تازہ ہو جا، دوبارہ خوبصورت بن اور مشہور ہو جا۔ نرگس کی آنکھ اندھی ہوئی، اس کو پھر بنا دیا، بانسری کا حلق پھاڑ دیا، پھر اس کو بجا دیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گلے صباغ کا مطلب ہے وہ پھول جو اپنی خوش رنگی کی وجہ سے باغ کی زینت ہو۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم چونکہ بنائے ہوئے ہیں اور بنانے والے نہیں ہیں، سوائے ناچیز اور سوائے ادنا درجے پر قانے ہونے کے کچھ نہیں ہے۔ ہم سب نفسی نفسی پکارتے ہیں، اگر تو نہ چاہے ہم سب شیطان ہیں۔ ہم نے شیطان سے رہائی اس لیے پائی ہے کہ تو نے ہماری جان کو اندھے پن سے بچا لیا ہے۔ جس کی زندگی ہے تو اس کے لیے لاٹھی پکڑنے والا ہے، لاٹھی اور لاٹھی پکڑنے والے کے بغیر اندھا کیا ہوتا ہے؟ تیرے سوا جو کچھ بھی ہے، خواہ اچھا ہے یا برا ہے، آدمی کو جلانے والا ہے اور مجسم آگ ہے۔ جس کسی کے لیے آگ پشت و پناہ بن گئی، وہ آتش پرست اور آتش پرستوں کا پیشوا بن گیا۔ کل شیء ما خلا اللہ باطل، ان فضل اللہ غیم حاطل، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، بے شک اللہ کا فضل بارش برسانے والا ابر ہے۔ یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز گشتن بحکایت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ و مسامحت کردن او باخونی او رکاب دار خویش، یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قصہ کی طرف واپسی اور ان کا اپنے قاتل اور اپنے خادم سے چشم پوشی برتنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے قاتل کے قصہ کی طرف پھر چل، اور قاتل پر ان کے کرم اور کرم میں اضافہ کی طرف چل۔ کہا میں دشمن کی آنکھ سے دیکھتا ہوں، شب و روز اس پر کوئی غصہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ مجھے موت زندگی کی طرح اچھی لگتی ہے۔ میری موت نے زندگی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ بغیر موت کے موت ہمارے لیے حلال ہے۔ بے نوائی کا سامان ہمارے لیے عطیہ ہے۔ بے نوائی کا سامان جب تیرے لیے سامان بن گیا تو نے حیات جاودانی پالی اور موت ختم ہو گئی۔ جو دوسروں کے لیے خوف کا سبب ہے وہ تیرے لیے امن بن گیا۔ دریا میں بست قوی ہوتی ہے اور پالتو مرغ، دریا میں بطخ قوی ہوتی ہے اور پالتو مرغ سست ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر موت ہے اور باطن زندگی ہے۔ بظاہر وہ تباہی ہے، بباطن وہ بقا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ قبل اس کے کہ مرو۔ موت کافروں کے لیے باعث خوف اور مومن کے لیے باعث امن ہے، جیسا کہ دریا بطخ کے لیے قوت کا سبب اور پالتو مرغ کے لیے کمزوری کا سبب ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بچہ کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا اس کا سفر ہے، اس کا دنیا میں اثر نو کھلنا ہے۔ چونکہ موت سے مجھے عشق اور محبت ہے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کی ممانعت میرے لیے ہے۔ جس کی جان کے لیے مرنا ہلاکت ہے وہ لا تلقو کے حکم پر عامل نہیں ہے۔ جس کے لیے مرنا کامیابی بن گیا ہے اس کے لیے جلدی کرو کا خطاب آیا ہے، یعنی سارعو۔
اس لیے کہ ممانعت تو میٹھے دانے سے ہوتی ہے، کڑوے کے لیے ممانعت کی کیا ضرورت ہے؟ جس دانہ کا گودا اور چھلکا کڑوا ہو اس کی تلخی اور کڑواہٹ خود ممانعت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچہ کا ماں کے پیٹ سے باہر آنا اس کا انتقال ہے اور اسی سے اس کا نشو و نما ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مولانا نے ہلاکت کے معنی موت کے لیے ہیں، جبکہ ایک حدیث صحیح میں اس کے معنی ترک جہاد کے بتائے گئے ہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نہیں ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے جن کی طرف انسان کو رغبت ہونا ہو، ناپسندیدہ چیز سے روکنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اب دونوں شعروں کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موت چونکہ میرے لیے مرغوب ہو چکی ہے، اس لیے لا تلقو کا خطاب میرے اور مجھ جیسوں کے لیے ہے۔ جو لوگ موت کو خود ہی پسند نہیں کرتے وہ دراصل اس نہیں کے مخاطب نہیں بن سکتے اور نہ ہی وہ اس نہیں پر عامل سمجھے جائیں گے۔ جو عشق الہی میں مبتلا ہیں اور وصال کے جویاں ہیں ان کے لیے موت ہی ذریعہ وصال ہے۔ وہ سارعو کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اور لا تلقو کی نہیں پر نہ عمل کرنے میں معذور ہیں۔ سارعو کا مطلب ہے جلدی کرو، یعنی موت کے طالب بنو۔ یہ اوپر کے دوسرے اور تیسرے شعر کی دلیل اور وضاحت ہے، یعنی مرغوب چیز سے ممانعت ہوا کرتی ہے، مکروہ کے لیے ممانعت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موت کا دانہ میرے لیے میٹھا ہو گیا ہے، بلکہ وہ زندہ ہیں، یعنی بل احیاہم میرے لیے وارد ہوا ہے۔ اقتلونی یا ثقانی لائما ان فی قتلی حیاتی دائما ان فی موتی حیاتی یا فتا کم افارق موتنی حتی متا فرقتی لو لم یکن فی ذا السکون لم یقل انا الیہ راجعون۔ اے میرے معتمد لوگو، مجھے ملامت کرتے ہوئے قتل کر ڈالو، بے شک میرے مرنے میں میری ابدی زندگی ہے۔ اے نوجوان، میری موت میں میری زندگی ہے۔ میں اپنے وطن سے کب تک اور کتنا جدا رہوں؟ اگر اس سکونت میں میری جدائی نہ ہوتی تو اللہ تعالی نہ فرماتا ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ لوٹنے والا تو وہی ہوتا ہے جو اپنے شہر میں واپس آئے، زمانے کے فراق سے وصال کی طرف آئے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے میرے خادم نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ راز سنا شرم سے جھک گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شہداء کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل الذین احیاء، نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اقتلونی یہ شعر حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے ماخوذ ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا اقتلونی یا ثقانی، میرے معتمدوں مجھے قتل کر دو، ان فی قتل حیاتی، یعنی بے شک قتل میں میری زندگی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے افتادن رکاب دار ہر بار دریائے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ، کہ اے امیر المومنین مرا بکش او ازیں قضا باز رہاں، یعنی ہر دفعہ خادم کا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاؤں پڑنا کہ اے امیر المومنین مجھے مار ڈالیے، اور اس
قضائے خداوندی سے چھڑا دیجیے۔ وہ خادم آیا اور میرے آگے زمین پر گر پڑا، اس نے بار بار میرے پیروں پر سر رکھا، پھر آیا کہ اے علی مجھے جلد قتل کر دیجیے تاکہ وہ برا وقت نہ دیکھوں، میں معاف کرتا ہوں، میرا خون بہا دیجیے تاکہ میری آنکھ وہ قیامت میں نہ دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا گو ہر ذرہ قاتل بن جائے، تیرے لیے اس کے ہاتھ میں خنجر ہو، تیرا ایک بال بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، جبکہ قلم یعنی تقدیر نے تیرے لیے ایسا لکھ دیا ہے۔ لیکن بے فکر ہو جا، میں تیرا سفارشی ہوں، میں روح کا مالک ہوں، جسم کا غلام نہیں ہوں، میرے نزدیک اس جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے، بغیر جسم کے واسطے کے میں جواں مرد کا بیٹا ہوں، خنجر اور تلوار میرے لیے خوشبو اور پھول بن گئے ہیں، جسم کی موت میری بزم نشاط اور باغیچہ ہے، جو جسم کو اس طرح مغلوب کر دے وہ امیری اور خلافت کی حرص کب کر سکتا ہے؟ بظاہر وہ جو حکومت اور مرتبہ کے لیے کوشاں ہے تو اس لیے ہوا تاکہ حاکموں کے لیے حکومت کرنے کی رہنمائی کریں، تاکہ ہر حکومت کے جسم کے لیے جامہ تیار کر دیں، تاکہ ہر شخص حاکم کے لیے قانون نامہ تحریر کر دیں، تاکہ امارت میں نئی روح ڈال دیں، تاکہ نخل خلافت کو پھل عطا کر دیں۔ اس عالم آخرت میں تو ان کی سرداری دیکھے گا، تیرے چھپے ہوئے خیالات ظاہر ہو جائیں گے۔ اے عقل مند خبردار، برا گمان نہ کر، ہوش میں آ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا فتح تلبیدن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وغیر مکہ را جہت دوستی ملک دنیا نبود، چونکہ فرمود الدنیا جیفت و طالبها کلاب بلکہ بامر بود، یعنی اس کا بیان کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ وغیرہ کی فتح طلب کرنا ملک دنیا کی محبت کی وجہ سے نہ تھا، چونکہ خود فرمایا ہے دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں، بلکہ خدا کے حکم سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ کی کوشش دنیا کی محبت سے متہم کب ہو سکتی ہے؟ جس ذات نے 7 آسمانوں کے خزانے سے دل کی آنکھ بند کر لی، آزمائش کے دن جس کے دیدار کے لیے حوریں اور روحیں 7 آسمانوں کے اطراف میں جمع تھیں، مقدس فرشتے ان کے راستے کی خاک پر گرے پڑتے تھے، یوسف علیہ السلام جیسے سینکڑوں ان کے مشتاق تھے، ان کے لیے سب نے اپنے آپ کو سنوارا تھا، خود ان کو دوست کے علاوہ کسی کی پرواہ کب تھی؟ اللہ کے جلال سے آپ اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ اس میں انبیاء کو بھی دخل نہ تھا۔ لا یسع فینا نبی مرسل والملک روح ای ضیفا غفلوا، یعنی ہمارے اندر گنجائش نہیں پاتا کوئی مرسل نبی اور فرشتے اور روح بھی، پس سمجھ لو فرمایا ہم مازاغ ہیں، کوے کی طرح نہیں ہیں، ہم سب باغ کے متوالے ہیں، باغ کے شیدائی نہیں ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ لی وقت لا یسمنی فیہ غیر ربی، میرے لیے ایک ایسا وقت آتا ہے اس میں میرے اندر سوائے میرے رب کے کسی کی گنجائش نہیں ہے۔
ہم ما زاغا کے مصداق ہیں۔ سورہ نجم میں ہے ما زاغ البصر وما طغى، یعنی دیدار الہی کے وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر ادھر نہ ہوئی نہ اچٹی۔ سباخ کا مطلب ہے رنگ کرنے والا، زاخ کا مطلب ہے کوا یعنی دنیا کا دلدادہ۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی خدا کا رنگ اور خدا سے بہتر رنگنے والا کون ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ آسمانوں اور عقول کے خزانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک تنکے کے برابر ثابت ہوئے، تو مکہ اور شام اور عراق کیا ہوتا ہے اور وہ کوشش اور اشتیاق ظاہر کرے۔ یہ گمان اور خیال تو منافق کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جہل اور حرص پر قیاس کرتا ہے۔ تو جب زرد آئینہ کا نقاب بنائے گا، سورج کی تمام روشنی کو زرد دیکھے گا، اس اندھے اور زرد شیشہ کو توڑ ڈال تاکہ تو گرد اور مرد کی شناخت کر سکے۔ شہسوار کے چاروں طرف غبار اڑ رہا ہے، تو نے غبار کو مرد حق سمجھ لیا ہے۔ شیطان نے آدم کی گرد دیکھی اور بولا یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، مجھے آتشی پیشانی والے سے کیسے بڑھ جائے گا، مجھ آتشی پیشانی والے سے کیسے بڑھ جائے گا۔ جب تک تو معززین بارگاہ الہی کو بشر سمجھتا ہے، سمجھ لے یہ نگاہ شیطان کی میراث ہے۔ اے سرکش، اگر تو شیطان کی اولاد نہیں ہے تو تجھے اس کتے کی میراث کیسے ملی ہے؟ میں کتا نہیں ہوں، حق پرست اسد اللہ ہوں۔ اللہ کا شیر وہ ہے جو صورت پرستی سے چھوٹ جائے۔ دنیا کا شیر شکار اور سامان تلاش کرتا ہے، اللہ کا شیر آزادی اور موت کی جستجو کرتا ہے، چونکہ وہ موت میں سینکڑوں وجود سمجھتا ہے، پروانے کی طرح اپنے وجود کو جلا دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صفات بصری سے متصف، جیسا کہ قرآن مجید میں کفار کا مقولہ منقول ہے، ان کنتم الا بشر مثلنا، یعنی تم صرف ہمارے جیسے انسان ہو، یعنی محض ظاہر کو دیکھنا اور باطنی فضائل پر نظر نہ کرنا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موت کی تمنا سچوں کے گلے کا طوق ہے، اس لیے کہ یہود کا اسی سے امتحان ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ اے یہودیو، سچوں کے لیے موت کامیابی اور نفع ہے، جس طرح کے نفع کی تمنا ہوتی ہے، موت کی آرزو کرنا اس سے بھی بہتر ہے۔ اے یہودیو، لوگوں میں آبرو کی خاطر اس تمنا کو زبان پر لے آؤ۔ ایک یہودی میں بھی اس قدر ہمت نہ ہوئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا بلند کیا۔ حضور نے فرمایا اگر یہودی زبان سے یہ کہہ لیں تو ایک یہودی بھی دنیا میں نہ بچے۔ یہودی مال اور خراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ اے چراغ ہدایت، ہمیں رسوا نہ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیو، اگر تم خیال کرتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو اور لوگوں کے علاوہ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ مال سے یہاں مطلب ہے جزیہ، جو غیر مسلموں کو فوجی خدمات کے عوض بصورت مال ادا کرنا پڑتا تھا، اور خراج یعنی غیر مسلم مالکان زمین سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور خوش تھے اس حالت میں، اور خدا ان کی ہدایت کا حال زیادہ جانتا ہے۔ اس بات کا تو خاتمہ نظر نہیں آتا، اپنا ہاتھ مجھے پکڑا جبکہ تیری آنکھوں نے دوست خدا کا دیدار کر لیا ہے۔ کوڑی سے باغ کے اندر آ جا جبکہ تو نے تاریکی میں نور دیکھ لیا ہے۔ بلا تاخیر بہت جلد قدم رکھ اس اتھاہ کنویں سے بہشت میں۔ ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابل نے کہا، خدا کے لیے اس کی تفصیل بتا دیجئے اور مجھے ضرور غلامی میں قبول کر لیجئے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ باقرین خود کے چوں تو خیو انداختی بر روئے من خشم من بج نبید او اخلاص عمل نماند مانے کشتن تو بود او مسلمان شدن او، یعنی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اپنے مقابل سے فرمایا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا میرا غصہ بھڑکا اور عمل کا اخلاص نہ رہا، تیرے قتل کا معنی یہ تھا اور اس کا مسلمان ہو جانا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس جوان سے فرمایا کہ اے پہلوان، مقابلے کے وقت جب تو نے میرے منہ پر تھوکا نفس میں اشتعال پیدا ہوا اور میری عادت بگڑی، آدھا جہاد اللہ کے لیے اور آدھا خواہش نفسانی کے لیے ہو گیا۔ اللہ کے کام میں شرکت درست نہیں ہے، تو مولا کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، تو اللہ کا مملوک ہے، میرا مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کے نقش کو اللہ ہی کے حکم سے توڑ، دوست کے شیشہ پر دوست کا پتھر مار۔ اس کافر نے یہ بات سنی اور ایک نور ظاہر ہوا اس کے دل میں، یہاں تک کہ اس نے اپنا زنار کاٹ پھینکا۔ اس نے کہا، میں نے ظلم کا بیج بویا تھا، میں نے آپ کو کچھ اور ہی خیال کیا تھا، آپ تو خدائی اخلاق والی ترازو تھے، بلکہ آپ تو ہر ترازو کا کانٹا تھے، آپ تو میری اصل اور خاندان تھے، آپ میرے مذہب کی شمع کا نور تھے۔ میں اس شمع خو چراغ کا غلام ہوں کہ جس سے آپ کے چراغ نے نور حاصل کیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں اب اپنے خاندان اور مذہب سے نکل کر آپ کی غلامی اور مذہب اختیار کرتا ہوں۔ چراغ کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نور حاصل کیا۔ شمع کی روشنی چاروں طرف یکساں ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی عام ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، میں اس دریائے نور کی موج کا غلام ہوں جو ایسے موتی نکالتی ہے۔ مجھ پر کلمہ شہادت پیش کیجئے کیونکہ میں آپ کو خصوصاً زمانے میں برتر سمجھتا ہوں۔ اس کے رشتہ داروں اور قوم میں سے تقریباً 50 آدمیوں نے والہانہ طور پر دین کا رخ کیا۔ ان علی رضی اللہ عنہ نے بردباری کی تلوار کے ذریعے اتنے لوگوں کو تلوار سے بچا دیا، اس قدر حلقوم کو بردباری کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ تیز ہے، بلکہ سینکڑوں لشکروں سے زیادہ فتح کرنے والی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام ہے خاتمہ، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا نے دفتر اول یعنی جلد اول ختم کرنے کے بعد کافی دن بعد دفتر دوم شروع کیا تھا۔ دفتر اول کو ختم کر دینے کی 2 وجہیں بیان فرمائی ہیں۔
ایک تو سامعین کا قصص اور حکایات میں لگ جانا اور ان کے بیان سے جو اصل مقصد عبرت اور نصیحت ہے اس کی طرف توجہ کا کم کر دینا، دوسرے کلام کی طوالت جو سامعین میں ملال پیدا کر دیتی ہے اور کلام زیادہ مفید نہیں رہتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہائے افسوس، 2-4 لقمے کھا لیے گئے، فکر کا جوش اس سے ٹھنڈا پڑ گیا، گیہوں کا ایک دانہ آدم علیہ السلام کے لیے کہ سورج کے لیے گرہن بنا، جیسا کہ نقطہ زن میں آنا چاند کے نور کا گرہن ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حکایتوں اور قصوں کو لوگوں نے جسمانی خوراک بنا لیا ہے، سامعین کی غفلت مقرر کا جوش ختم کر دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کھا لیا تو جنت سے نکلنا پڑا۔ مدار شمس اور مدار قمر کے باہمی تقاطع سے 2 نقطے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام راس اور دوسرے کا نام زنب ہے۔ جس وقت سورج نقطۂ زاس پر ہو اور چاند نقطۂ زنب پر تو دونوں کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے اور چاند گرہن میں آ جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دل کی لطافت عجیب ہے کہ ایک مٹھی خاک سے اس کا چاند سریا کی طرح پراگندہ ہو جاتا ہے۔ روٹی جب تک مانی تھی اس کا کھانا مفید تھا، چونکہ وہ صورت بن گئی اس لیے انکار کا باعث بن گئی۔ سبز کانٹوں کی طرح جو کہ اونٹ کھاتا ہے، اس خوراک سے سینکڑوں نفع اور لذتیں حاصل کرتا ہے۔ جب ان کی سبزی جاتی رہی اور خشک ہو جائیں، پھر اونٹ ان کو جنگل میں چرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پروین کا مطلب ہے ستاروں کا مجموعہ جو جاڑوں میں شروع رات سے نمودار ہو جاتا ہے، یعنی جب تک قصوں اور حکایتوں سے اسرار اور حکمتیں اخذ کی جائیں تو مفید ہوں گے، لیکن جب وہ محض قصہ گوئی ہو جائے تو قابل سماعت نہیں ہے۔ کانٹے جب تک سبز ہیں اونٹ کے لیے مفید ہیں، خشک ہو جانے کے بعد انتہائی مضر ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کا تالو اور ہونٹ پھاڑ دیں گے، ہائے افسوس کہ ایسا گلقند تلوار بن گیا۔ روٹی جب تک مانی تھی وہ سبز کانٹا تھی، جب صورت بن گئی خشک اور سخت ہے۔ تو اسی عادت سے کہ اس سے پہلے اس کو تو نے کھا لیا، اے نازنی وجود والے، اس بو پر تو اسے خشک کو کھاتا ہے، اسی بو پر تو اس خشک کو کھاتا ہے۔ اس کے بعد جب کہ مانی مٹی میں مل گئے ہیں، جو مٹی میں مل گئی اور خشک ہو گئی اور گوشت کو کاٹنے والی ہے، اے اونٹ اب اس گھاس سے پرہیز کر، بات بہت خاک آلود نکلتی ہے، پانی گدلا ہو گیا، کنویں کا منہ بند کر دے، جب تک خدا اس کو پھر اچھا اور صاف کرے۔ جس نے اس کو گدلا کیا ہے اس کو صاف بھی کر دے گا۔ صبر آرزو پوری کرتا ہے نہ کہ جلد بازی، صبر کر اور خدا بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے حکایات کو نتیجہ خیز بنا کر سن رہا تھا، اب جب کہ وہ بے نتیجہ ہو گئی ہیں تو پرانی عادت کے مطابق ان کو سنے جا رہا ہے، اب جب کہ وہ بے معنی ہو گئی ہیں تو ان سے پرہیز ضروری ہے۔ یہاں سے مولانا نے اپنے آپ کو مخاطب بنایا ہے، یعنی تمنائیں صبر سے پوری ہوتی ہیں، جلد بازی بے فائدہ ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اور یہاں مثنوی مانوی کی جلد اول ختم ہوتی ہے۔